وہ شوال سن 5 ہجری کی ایک سرد صبح تھی جب مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے پیچھے سے جھانکتی سورج کی پہلی کرنوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مختلف قبائل پر مشتمل اس لشکر نے مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹانے کا عہد کیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم شاہ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لمحے کی خبر ہے۔ اللہ کی تائید اور نصرت اور حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر مدینے کے گرد ایک وسیع و عریض خندق نے مشرکین کے عزائم کے درمیان حائل ہو کر ان کے بڑھتے قدم روک دیے ہیں۔ غیظ و غضب میں ببرے مشرکین کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ان کے ارادے یوں پامال ہو جائیں گے۔ آج محاصرے کو 1 ماہ ہونے کو ہے، لیکن ان بے سر و سامان مسلمانوں کے پائے استقلال میں ہلکی سی بھی جنبش نہ آئی۔ اس کے برعکس چند دنوں میں فتح کے شادیانے بجاتے واپس لوٹنے کے خواب دیکھنے والے مشرکین کو طویل محاصرے نے بددل اور پست ہمت کر دیا۔ گھر بار سی خیموں کی سخت ترین کٹھن زندگی، مدینے کی سرد ہوائیں اور خراب موسم موت کا پیغام بن کر انہیں مختلف بیماریوں میں گر چکا ہے۔ ان کے اونٹ، گھوڑے اور مویشی بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ حالات کی سختی نے ان کے اعصاب مفلوج کر کے انہیں آپس میں دست و گریباں کر دیا ہے۔ مسلمانوں سے انتقام کا جذبہ سرد ہو چکا ہے اور اب انہیں اپنے گھروں کو واپسی کی فکر ہے۔ اور پھر ایک سرد ٹھٹرتی رات، کالی آندھی اور ریت کا طوفان اللہ کا قہر بن کر نازل ہو گیا۔ ان کے خیمے اکڑ گئے، کھانے کی دیگیں الٹ گئی، چراغ گل ہو گئے، سامان ہوا میں اڑ گیا، اونٹ اور گھوڑے رسیاں توڑ کر بھاگ نکلے۔ مشرکین کے چہرے خاک آلود، آنکھیں، ناک اور کان مٹی سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی رات کا انتظار تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، کوئی ہے جو اس خوفناک طوفان سے نبرد آزما ہوتا ہوا مشرکین کی صفوں میں جائیں اور اندر کا حال معلوم کر کے آ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس یخبستہ موسم اور ریت کے طوفان میں خندق پار کر کے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہونا بہت مشکل کام تھا۔ صحابہ کرام ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ اچانک حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ کام میں انجام دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے محبت بری نگاہوں سے انہیں دیکھا، شفقت سے اپنے پاس بلا کر ہدایات دی اور دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ حضرت حذیفہ نے اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپا اور کفار کی صفوں کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عجیب افراتفری کا عالم ہے، لوگ اپنے بچے کچے سامان کے ساتھ واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ابو سفیان خود بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا واپسی کا قصد کر رہا ہے۔ حضرت حذیفہ نے واپس آ کر حضور علیہ السلام کو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ صبح فجر کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ میدان صاف ہو چکا ہے اور مشرکین ناکام و نامراد واپس لوٹ چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ کے والد حصیل بن جابر الیمانی کا تعلق بنو غطفان کے ابس خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بہادری اور جوانمردی کے لیے مشہور تھا۔ حصیل بن جابر کے ہاتھوں مکہ میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، چنانچہ وہ چھپ کر مدینہ منورہ آ گئے اور بنو عبد الاشہل قبیلے میں پناہ حاصل کر کے اسی قبیلے کی ایک خاتون رباب بنت کعب سے نکاح کر لیا، جن کے بطن سے حضرت حذیفہ پیدا ہوئے۔ حصیل بن جابر چونکہ یمنی و نسل تھے، لہذا اہل مدینہ نے ان کا نام یمان رکھ دیا اور پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ اپنے والد یمان کے ساتھ مکہ آئے اور حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد قریش کے مہاجر تھے، لیکن حضرت حذیفہ نے مدینہ میں آنکھ کھولی تھی، چنانچہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو مہاجر کہلواؤں یا انصار؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا،
اے ابو حذیفہ، تمہیں اختیار ہے چاہے مہاجر کہلاؤ یا انصار۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں انصار کہلانا پسند کروں گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں مدینہ کے قبائل اوس اور خضرت یمنی نسل کے تھے، اس لیے حصیل کا نام ان کی قوم نے یمان رکھ دیا۔ حضرت حذیفہ کی کنیت عبداللہ العبسی ہے۔ آپ میانے قد کے مضبوط اور گٹھی ہوئی جسم کے مالک تھے۔ آپ کا ماتھا چوڑا، سفید چمکیلے دانت اور نگاہیں عقابی تھی۔ دلائل کے ساتھ نرم اور میٹھے لہجے میں گفتگو فرماتے۔ حافظ قرآن تھے، حدیث کے بڑے عالم تھے اور درویش منش انسان تھے۔ حضرت حذیفہ کا ایک لقب صاحب سر رسول اللہ ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے رازدار۔ ابن عبد البر نے اس لقب کی وجہ تسمیہ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا، اور آپ نے حضرت حذیفہ کو تاکید فرما دی تھی کہ اسے راز میں رکھنا اور منافقین کی حرکات و سکنات پر بھرپور نظر رکھنا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہو۔ حضرت حذیفہ نے منافقین کے ناموں سے متعلق راز کو زندگی بھر اپنے سینے میں رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اگر انہیں کسی کی موت کی اطلاع مل جاتی تو حضرت حذیفہ کے بارے میں معلوم کرتے کیا وہ جنازے میں شریک ہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھتے، ورنہ نہیں۔ حضرت حذیفہ مدینہ کے چند پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے ایک تھے، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ علم و فضل، قرآن و حدیث اور فقہ میں استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ آپ سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں کفار نے گرفتار کر لیا۔ ابو جہل نے ان سے پوچھا کیا تم جنگ میں شرکت کے لیے بدر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی خواہش تھی کہ دونوں باپ بیٹے کو قتل کر دے، لیکن ایک مشرک سردار نے اسے سمجھایا اگر انہیں قتل کرو گے تو ابس قبیلہ ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور ان دونوں سے کہا تم یہ عہد کرو کہ بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے جان بچانے کی غرض سے وعدہ کر لیا، مگر آزادی ملتی ہی دونوں بدر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں معاہدے کی پابندی کرو، اور انہیں واپس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ غزوہ احد کے دن حضور علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان ابن جابر اور حضرت ثابت بن وقش کو ضعیف العمری کی وجہ سے خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک اونچی ٹھیلے پر محفوظ جگہ بٹھا دیا تھا، مگر جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے خود پر قابو نہ رکھ سکے اور شہادت کی عظیم منصب کی خواہش دل میں لیے میدان جنگ میں کود پڑے۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی، لیکن جبل رماد پر متعین تیر اندازوں کی ذرا سی کوتاہی نے جنگ کا پھانسا پلٹ دیا اور میدان جنگ میں افراتفری مچ گئی۔ دوست اور دشمن کی شناخت مشکل ہو گئی۔ اس افراتفری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ نہاوند کے مقام پر 1.5 لاکھ ایرانیوں کا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع ہے۔ آپ نے پہلے خود جانے کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ کرام کے منع کرنے پر حضرت نعمان ابن مقرن کو سپہ سالار اور حضرت حذیفہ کو نائب بنا کر روانہ کیا۔ یہ دونوں صحابی 30,000 مجاہدین کو لے کر نہاوند کی جانب بڑھے۔ وہاں دونوں افواج میں گمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ان کے سپہ سالار نعمان بن مقرن شہید ہو گئے، جس پر حضرت حذیفہ لشکر اسلام کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہوں نے نہاوند شہر فتح پہنچ کر مال غنیمت جمع کیا، وہاں کے آتش کدے بجھائے، مال غنیمت لشکر میں تقسیم کیا، جبکہ ہیرے جواہرات کا بکس حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں بھیج دیا۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے آپ کو فوجی خدمات سے سبکدوش کر کے مدائن کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر کی حیثیت سے آپ کے مدائن میں داخلے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ معززین شہر ہزاروں افراد کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جمع تھے۔ سب کی نظریں گورنر کی شاہانہ سواری کی منتظر تھی۔ ایک شخص نہایت معمولی لباس زیب تن کیے ایک خچر پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ کسی نے توجہ ہی نہ دی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو فکر پڑی اور پوچھا کیا بات ہے؟ حاکم شہر ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ بتایا گیا وہ تو تم سب کے سامنے سے گزر کر شہر کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر معززین شہر سخت حیران ہو گئے۔ جب تک مدائن میں قیام پذیر رہے عاجزی اور سادگی کی تصویر بنی رہی۔ کوئی بھی حاجت مند کسی بھی وقت گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ گھر کی معمولی ضروریات کے خرچ کے علاوہ اپنی ساری تنخواہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے دربار خلافت میں طلب فرمایا۔ فاروق اعظم کو تجسس ہوا کہ دیکھیں مدائن کے حاکم کس شان سے مدینہ آتے ہیں۔ آپ شہر مدینہ آنے والے راستے میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں دور سے حضرت حذیفہ آتے نظر آئے۔ دیکھا وہ جس حال میں مدینہ سے گئے تھے اس سے بھی زیادہ خستہ حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جھنڈ سے نکل کر فرط محبت سے ان سے لپٹ گئے اور فرمایا اے حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی مجھے قیمتی کفن نہ دینا۔ اگر اللہ کی یہاں میرے لیے بہتری ہے تو مجھے وہاں جنت کے کپڑے کے بہترین کفن سے نوازا جائے گا، اور اگر وہاں پر میرے لیے بہتری نہیں ہے تو یہ کفن بھی مجھ سے چھین جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے امیری کے مقابلے میں فقیری کو چاہا ہے اور ہمیشہ موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی 40 روز بعد مدائن میں حضرت حذیفہ بن یمان نے وفات پائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت حذیفہ بن یمان کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔